بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے اسلام کے ایک نوجوان کی جس نے اپنی قوت بازو سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور سندھ کو فتح کیا، فاتح سندھ کہلائے۔ یہ اور کوئی نہیں محمد بن القاسم الثقفی، جن کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ عماد الدین محمد بن قاسم الثقفی 31 دسمبر 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار خاندان کے ممتاز افراد میں شمار تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 5 برس ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی دور۔ محمد بن القاسم الثقفی بچپن ہی سے مستقبل کا ذہین، قابل شخص اور ایک روشن ستارہ نظر آتے تھے۔ غربت اور ناسازگار حالات کے باعث اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گرے کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے انتہائی کم عمری میں ہی اپنی قابلیت، شجاعت و بہادری اور غیر معمولی صلاحیت کے باعث فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیا۔ منصب سپہ سالاری۔ 708 عیسوی کو ایران میں کردو کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے، اور اس وقت اس فرزندان اسلام کی عمر محض 15 سال تھی۔ جی ہاں، صرف اور صرف 15 سال۔ اپنی غیر معمولی صلاحیت، روشن خیالی اور شجاعت کے باعث 15 سال میں ہی منصب سپہ سالاری پر فائز ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ محمد بن قاسم نے اس مہم میں بھرپور کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کا نقشہ بدل دیا اور اس کو ایک خاص نوعیت کا شہر بنا دیا، محض 15 سالہ عمر میں۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کا دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے محمد بن قاسم نے اپنی قابلیت و ذہانت اور شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھایا۔ پھر انہیں 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ علافیوں کی بغاوت۔ معاویہ بن حارث علافی اور ان کے بھائی محمد بن حارث علافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں امیر سعید قتل ہو گیا۔ محمد علافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر لی، جہاں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ داہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ آئی تھیں، تو انہیں چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ فتح سندھ۔ محمد بن قاسم کو صرف 17 سال کی عمر میں سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا، 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، مگر شمالی بند کی طرف بڑھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں فتوحات کے ساتھ ساتھ سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ اس دلیر باہمت نوجوان نے اپنی صلاحیتوں، جرت، تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ شخصیت و کردار۔ ان کی غیر معمولی حکمت، قابلیت اور اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔
سندھ کی عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہی ذکر فتوح البلدان کے مصنف بلازری نے بھی کیا ہے۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہنس مکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ وفات عظیم فاتح۔ محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد شمالی بند کے سرسبز و شاداب علاقے کو فتح کرنے کی جانب متوجہ ہوئے۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے کنوج کی جانب حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حملے کی تیاری جاری تھی کہ اس دوران 95 ہجری کو حجاج بن یوسف کے انتقال کی خبر آئی اور محمد بن قاسم نے کنوج کی جانب پیش قدمی روک دی اور واپسی کی راہ اختیار کی۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی بند کی فتح کی خواہش پوری کرنے کی اجازت حالات نے نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد 96 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا، اور یوں عظیم فاتح سندھ محمد بن قاسم کے زوال کے دور کا آغاز ہوا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت سے پہلے ہو چکا تھا، مگر اس نے حجاج بن یوسف کی دشمنی کا بدلہ ثقفی خاندان کے ہر فرد سے لیا۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے عظیم فاتح محمد بن قاسم کے تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کر دیا اور انہیں حجاج بن یوسف کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ کے ہاتھ ہرگز آپ تک نہ پہنچنے دیں گے۔ لیکن اس نوجوان باہمت دلیر اور مسلمانوں کے عظیم رہنما نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا۔ اس وقت نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی آپ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جب آپ سندھ سے روانہ ہونے لگے تو آپ کی یاد میں آپ کے مجسمے بنا کر اپنے مندروں میں رکھے۔ الغرض اگر آپ خلیفہ کے احترام میں نہ جھکتے تو سارا ہندوستان اور موجودہ پاکستان کا صوبہ سندھ اور ملتان کی عوام آگے آتے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا اور اپنے آپ کو کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے سندھ سے لے جایا گیا دمشق کی جانب اور خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اموی خلیفہ نے محمد بن قاسم کو واسط کی قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صحبتیں جھیلی اور ظلم و ستم برداشت کیے۔ جب تشدد حد سے بڑھ گیا تو 7 ماہ کا عرصہ قید میں گزار کر 19 سال کی عمر میں 18 جولائی 715 عیسوی کو اسلام کا عظیم رہنما فاتح سندھ، اموی جرنیل اور ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروانے والی ہستی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور یوں ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بھیڑ چڑھ گیا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن ان کی جنگی صلاحیتوں، جرت، تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں
سنہری حروف میں لکھے گئے۔ ان کی وفات سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔